الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پارٹ کو اور ایک ایک گوشے کو، ایک ایک عمل پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں، ان کو گمراہ کہا گیا ہے۔ تو آج جو سب سے اہم بات ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ ہے بدعت کی پہچان اور اس کی حقیقت۔ اس آیت کو پڑھنا اس لیے ضروری سمجھا گیا چونکہ اہل بدعات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہر کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے۔ تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا، اور تابعین تبع تابعین کی زندگیوں میں بھی اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا، ان چیزوں کو دین کا کام سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے، اور اس سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے، چونکہ اہل بدعت ان چیزوں کو ایک اسلامی چیز سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا طریقہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کن چیزوں کو بدعت کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، ایک اس کا جو قانون اور لا ہے کہ کون سی چیز بدعت ہوگی اور کون سی چیز بدعت نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو چیز قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس سے ثابت نہ ہو، چونکہ یہ چار اصول ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان چاروں اصولوں سے جو چیز ثابت نہ ہو اس چیز کو دین کا کام سمجھ کر کرنا یہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم موجودہ دور کے اندر جو برائیاں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان برائیوں کو اور ان کاموں کو کس طرح کرتے ہیں۔ ہم ان کو منع نہیں کرتے عرس منانے سے، ہم ان کو ایصال ثواب اور قرآن خوانی کرنے سے منع نہیں کرتے، البتہ ان کے اندر جو نیت کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ عمل خراب ہو جاتا ہے، وہ اس نیت کو اصل ختم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ چونکہ اہل بدعات عروس میلاد کو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، اور یہ چیز نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع صحابہ سے اور نہ ہی قیاس سے ثابت ہے۔ اب اس کے اندر خواص کا اگرچہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کام ثواب کا ہے، خواص کا اگرچہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کام ثواب کا ہے، لیکن عوام اس کو یہی سمجھ کر کرتی ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اور اس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا اور ثواب پائے گا۔ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیے کہ خواص کے جس کام سے، خواص کے جس اچھے کام کی وجہ سے، جبکہ وہ عند الشرع مطلوب نہ ہو، یعنی شریعت کی طرف سے یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ کام کرنا ہے، اگر اس امر سے اور اس کام سے عوام کے اندر خرابی پھیل رہی ہے تو اس کام کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن جو چیز مطلوب عند الشرع، یعنی جس کو شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے اندر عوام کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا۔ لیکن جو کام مطلوب عند الشرع نہیں ہے، یعنی شریعت نہیں کہتی کہ یہ کام کرو، اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس کام کو چھوڑنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اس جگہ دیکھتے ہیں عرس میلاد میں
یا قرآن خوانی ایصال ثواب میں کہ عوام کا جو عقیدہ ہے عرس میلاد کے سلسلے میں کہ ایک ثواب کا کام ہے، اور ایصال ثواب کے سلسلے میں ان کا عقیدہ ہے کہ خاص تاریخوں میں اور خاص وقتوں میں ایصال ثواب کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، مردے کو زیادہ ثواب پہنچتا ہے۔ تو ان عقیدوں کی وجہ سے چونکہ یہ عند الشرع مطلوب نہیں ہے، یہ کام عند الشرع مطلوب نہیں ہے، اور عوام کی ان برائیوں اور بری سوچوں کی وجہ سے ان سارے چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، جو وقت کو مخصوص کرنا ہے اور عرس میلاد وغیرہ منانا ہے۔ ہاں اگر سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں، عوام بھی یہ بات کہنے لگے کہ نہیں کسی خاص وقت کو متعین کر دینے سے ثواب زیادہ نہیں ملتا، تو ہم بالکل اس چیز سے منع نہیں کریں گے، لیکن جب تک ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود رہے گی کہ خاص وقت میں ایصال ثواب کرنے سے ثواب زیادہ پہنچتا ہے، تب تک ہم یہ بات کہتے رہیں گے کہ یہ چیز بدعت ہے اور اس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں۔ اور مطلوب عند الشرع جو کام ہو اس کے اندر اگر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو ان خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے، جیسے جنازہ یہ شرع کے نزدیک مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے کہ جنازے کی نماز ادا کی جائے، لوگ جنازے کی نماز میں پہنچیں، تو اگر اس جنازے کی نماز کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں، کچھ جنازے میں یا جنازے کی نماز کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں کہ لوگ قبروں پر پھول چڑھانے لگیں، یا جنازے کے اوقات میں کچھ خاص کام کرنے لگیں جن کو شریعت نے اور حدیث نے ذکر نہیں کیا ہے اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرنے لگیں، تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا، جنازے کی نماز کو ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جنازے کی نماز شریعت کے نزدیک مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ جنازے کی نماز ادا کی جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وعظ میں ان رسوم کو بیان کیا اور ان کی قباحت بھی بیان کی۔ بعد وعظ کے ایک شخص کہنے لگا کہ علماء کو ان مسائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ ہمارا یہ بیان کرنا آپ کے اعمال پر موقوف ہے، کہ اگر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، ان برائیوں کو چھوڑ دیں تو ہم بالکل ان کے اوپر بیان نہیں کریں گے، لیکن چونکہ آپ ان برائیوں کو چھوڑتے نہیں، اس لیے ہم ان باتوں کو بیان کرتے رہیں گے اور ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی وجہ سے آیا ہوں، جو بدعات اور جو گمراہی کی چیزیں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں مختلف فرقوں کے نام سے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، خرابیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں امت مسلمہ کے اندر، اس کو کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے خاص طور پر خواص کے لیے کی، جو خاص طبقہ ہے امت کا ان کے لیے کہا تھا۔ اب کچھ باتیں ایسی عرض کرتا ہوں جو خواص اور عوام کے لیے یکساں مفید ہے، سب کے لیے برابر فائدہ مند ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کسی اہل منصب شخص کے پاس جائیں، کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جس کے پاس بڑی پوسٹ ہو، سرکاری طور پر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہو، اور اس کو مٹھائی کا ایک ڈبہ دیں اور اس کے کچھ دیر کے بعد کہیں کہ سرکار کے یہاں ہماری سفارش کر دیں، سرکار کے پاس ہماری سفارش کر دیں، تو وہ شخص کس طرح کبیدہ ہوگا کہ مجھ کو اس طرح لالچی سمجھا ہے اور مجھ کو اس طرح اتنا ذلیل سمجھتا ہے کہ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے لیے میں سفارش کرواؤں گا۔ تو یقیناً وہ شخص غصے میں آئے گا اور غصے کی وجہ سے جو ہمارا کام بن سکتا تھا وہ بھی نہیں بن پائے گا۔ اور چونکہ مرنے کے بعد لطافت اور بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ پہلے جسم اور روح دونوں کا تعلق تھا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق تھا، روح جسم کے اندر قید تھی، جس کی وجہ سے پہلے جسم پہ اثر ہوتا تھا، پھر روح پر اثر ہوتا تھا، کہ پہلے جسم کو کچھ تکلیف پہنچی، کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، پھر وہ چیز روح تک پہنچی، اس وقت روح کو اثر ہوا اور پھر اس کو تکلیف ہوئی۔ لیکن مرنے کے بعد ڈائریکٹ روح سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس وقت تکلیف ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ اہل اللہ کیا کرتے ہیں۔ اہل اللہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، دنیا کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ کام نہیں کرتے کہ فلاں تجارت کیسی چل رہی ہے، فلاں کام کیسا چل رہا ہے، دنیا کے اندر کیا کیا پیسہ کمانے کے طریقے ہیں، دنیا کے اندر کس طرح مشینری کو عروج دیا جا سکتا ہے، مشینری کو ترقی دیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزوں پر وہ بحث نہیں کرتے، ان ساری چیزوں پر وہ بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ اس چیز کا کام کرتے ہیں کہ کس طرح امت سیدھے راستے پر چلنے لگے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کی قبروں پر اور ان لوگوں کی مزاروں پر یہ امید لے کر جاتے ہیں، یہ مرادیں لے کر جاتے ہیں کہ ایک چڑھاوا چڑھایا، ایک نیاز چڑھایا، اور ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے کام پورے کر دو۔ کس قدر ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ وہ جس کام کے لیے دنیا کے اندر کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تم اس کے علاوہ دوسرا کام لے کر ان سے دنیا مانگنے جا رہے ہو۔ اور پھر دوسری بات، ان کی روح کی لطافت بڑھ گئی، ان کو اس چیز سے زیادہ تکلیف ہونے لگی کہ کوئی ہمارے پاس دنیاوی معاملات لے کر صرف چند چڑھاوے، چند روپوں کے چڑھاوے لے کر آتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک، خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ تو خود سمجھنے والی بات ہے کہ ایک شخص جس کو ایسے کام سے تکلیف ہو، ایک شخص جس کے بارگاہ میں ہم جا کر اس کو کسی کام کے لیے کہیں اور اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے محبت موجود ہے، تو ہم خود اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ آپ خود سمجھیں کہ ایک شخص کی عقیدت آپ کے دل میں موجود ہے، ایک شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے خوش رہے اور آپ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اس کے دربار میں ایسی چیزیں، ایسی گھٹیا سوچیں، ایسی گھٹیا مرادیں لے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو جائے، بس دنیا کے چند روپے پیسوں کے واسطے۔ تو کس طرح محرومی کی بات ہے اور بے برکتی کی بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ مرنے کے بعد ایک شخص خود ضرورت مند بن جاتا ہے اور آپ اس کے پاس ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ ضرورت مند اس طور پر بن جاتا ہے کہ اس کو ہمارے کاموں کی، ہمارے نیک کاموں کی جو ثواب ہوئے ہیں وہ اس کو لینا چاہتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہم اس کو مردے کو اگر کچھ پڑھ کر بخشیں یا کچھ صدقہ خیرات وغیرہ پڑھ کر اس کو بخشیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان ضرورت مند ہو گیا تو ہم ان کی روح کو کچھ ثواب بخش دیں، اور چونکہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے خوش ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ تو اس طرح کے کام کرنے میں ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے، نہ کہ طرح طرح کی برائیوں کو اور طرح طرح کے طریقوں کو رواج دینے سے ہمارا کام بنے گا، بلکہ جو بھی قرآن اور حدیث اور سنت رسول، اقوال صحابہ، آثار صحابہ اور علماء کرام کے اجماع سے ثابت ہے، تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم ایصال ثواب کرنے سے بالکل منع نہیں کرتے۔ ایصال ثواب کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس دن یہ برائیاں اور خرابیاں ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم یہ بھی نہ کہیں گے، اور جب تک یہ موجود رہیں گی اس وقت تک لا یجوز کہتے رہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں ہماری بدنامی بھی ہو جائے تو چونکہ یہ اللہ کے دین کی اشاعت ہے، ہم کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، یہی ہمارا مذہب ہے اور ہم یہی سوچ رکھتے ہیں۔